السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو، رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، امامنا، ہمارے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ نے انسان بنایا، مسلمان، پھر مسلمان۔ تعجب ہوگا کہ آپ کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسان بن کے جینا ایک اچھی علامت ہے۔ قرآن مجید کے 114 سورتوں میں سے ایک سورت سورۃ الانسان ہے، جس کو ہم اور آپ سورہ دہر کے نام سے جانتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان اپنا ماضی بھول گیا، اپنے اوقات یاد رہے، اپنا وہ زمانہ یاد نہیں رہا؟ لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انسان کے اعتبار سے دیکھا جائے، آج ہم سے زیادہ ناز و نعم، راحت میں، دھن دولت میں، لو گریڈ کے پوسٹ سے لے کر کے ہائی پوسٹ تک کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں یا کما حقہ نہیں مانتے، ہے نا؟ لیکن کسی کا پوزیشن کا مالک بننا یہ کمال نہیں ہے، کسی کے پاس دھن دولت کا آنا یہ کمال نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کی زندگی میں اسلام نہیں، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، او پیارے نبی، ان نافرمانوں کی چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ رکھنے پائے۔ متاع قلیل، یہ بس تھوڑا فائدہ اٹھانے والے، اصل تو اسلام ہے۔ آج مسلمان 170 سے 200 کروڑ ہیں۔ کس قسم پرسی میں جی رہے ہیں، کن حالات میں جی رہے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں۔ آنکھ روتی ہے،
آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر، کیونکہ کوانٹٹی میں ہے، کوالٹی آف اسلام نہیں ہے۔ کوالٹی آف اسلام چاہیے۔ وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، ہے آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے۔ کیوں؟ مسلمان ہیں لیکن توحید نہیں ہے، سنت صحیحہ نہیں ہے، اسلام خالص نہیں ہے، کتاب و سنت کی شد بد نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے مجھے عنوان دیا قرآن مجید کے حقوق۔ انشاءاللہ بتوفیق اللہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ حقائق کو پیش کروں گا۔ اسی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ تحقیق کہ ہم نے جہنم کے لیے کچھ مخلوق کو تیار کر رکھا ہے، کچھ کا تعلق جنوں سے ہے اور کچھ کا انسانوں سے۔ کون ہیں جنات میں سے، کون ہیں انسانوں میں سے جو جہنم کے لیے بنائے گئے ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں سمجھنے سے قاصر، حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، میاں مٹو بن کے بس جی رہے ہیں، اور لوگ کریں نا بھائی ہم بھی کر رہے ہیں، بس یار جی رہے ہیں تو سواد اعظم کے ساتھ جینا چاہیے۔ آج یہ تو نظریہ چل رہا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھنے سے قاصر، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا یبصرون بہا، آنکھیں دیکھنے سے قاصر، وَلَهُمْ آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سننے سے قاصر۔ آپ دیکھو کتنے، ابھی جا کے دیکھو باہر ایک آدھے کلومیٹر پر جاؤ نا، کتنے مسلمان ہیں جو روڈوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، دین سے غافل ہیں، تاخراتوں کی کوئی قدر نہیں، بس جو مولویوں نے بتا دی کہ 27 بس ختم۔ دیکھو اس دن کیسے ہر کس اور ناقص مسلمان نظر آتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو اپنے دل کا، جو اپنی آنکھ کا، جو اپنے کانوں کا مس یوز کر رہے ہیں، اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہیں، بل ہم اصل جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اولئک ہم غافلون، یہ اپنے انجام سے غافل ہیں۔ اور آج یہی حال ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کم سے کم کتاب و سنت کی فہم تو دیا، توحید اور شرک کے درمیان تمیز کی توفیق تو دیا، سنت اور بدعت میں تمیز کو تو اللہ نے بتا دیا، اور ہم سمجھ گئے تھوڑا بہت تو ہے نا۔ اصلی اسلام کیا ہے، نقلی اسلام کیا ہے، الحمدللہ اتنی تو شد بد ہے نہیں ہے؟ ہاں اسی لیے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مسلمان ہی نہیں، مسلمانوں میں سے بھی پھر مسلمان، یعنی اسلام خالص، اگرچہ ہم تھوڑے ہیں، اگرچہ ہماری مساجد کی تعداد کم ہے، لیکن اس میں کوئی اس کی بات نہیں، لیکن شد اسلام ہے، خالص اسلام ہے۔ ہمارا ولی ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، ہمارے امام ایک ہی ہے اور وہ محمد رسول اللہ ہے، بس الحمدللہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، آج مورخہ 21 رمضان المبارک 1446 ہجری بمطابق 22 مارچ 2025 کو مسجد مہاڑی مومن پورہ اہل حدیث میں اس پہلی تاخرات میرا جو خطاب، عنوان خطاب ہے قرآن مجید کے حقوق۔ کیا حقوق ہیں؟ اگر میں شارٹ کٹ میں بتاؤں، قرآن مجید پر ایمان لانا ہے، جیسے کہ ایمانیات میں داخل ہے،
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ہے نا کتابوں میں قرآن مجید بھی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کو پڑھانا ہے، قرآن مجید پر تدبر کرنا ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ یہ 5-6 حقوق ہیں بس۔ میں نے جس آیت شریفہ کو پڑھا، اللہ رب الجلال والاکرام قرآن مجید پارہ نمبر 1 رکو نمبر 14 سورہ بقرہ آیت نمبر 121، اللہ تعالیٰ کا فرمان، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا، یتلونہ حق تلاوتی، اس کو پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس بات کا انکار کرے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ سیدھا سادہ ترجمہ، انہیں جن کو ہم نے کتاب دیا ہے اس کتاب کا حق ادا کرتے۔ ارے بابا، جو قرآن مجید ہم کو ملی ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے، اس کی عظمت کو پہلے جانے، باپ کا حق ادا کرنا ہے باپ کے مقام کو جانے، ماں کا حق ادا کرنا ہے ماں کے مقام کو جانے۔ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے باضابطہ اس کی اتنے ہی انداز سے خدمت ہوتی ہے، تو قرآن مجید کے پہلے مقام کو جانے پھر حق ملے گا۔ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ نے کہا، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب، سیکنڈ لاسٹ آیت شریف، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، بے شک ہم نے اس امانت کو یعنی قرآن مجید کو پہاڑوں پہ علی السماوات، آسمان پر پیش کیا، والارض، زمین پر پیش کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اور پہاڑوں پر پیش کیا، آسمان اپنی وسعت کے باوجود، زمین اپنی وسعت کے باوجود اور مضبوطی کے باوجود، پہاڑ اپنی طاقت کے باوجود، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اس امانت ربانی کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ زمین نے کہا اللہ ہمارے اندر تیرے کلام کو اٹھانے کی سکت نہیں ہے، آسمان نے کہا ہمارے اندر تیرے کلام کو اٹھانے کی سکت نہیں ہے، پہاڑ اپنی مضبوطی کے باوجود انکار کر گیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو حضرت انسان نے اٹھایا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بڑا ہی نادان ہے نا؟ کون اٹھایا؟ اللہ۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالی پارہ نمبر 28 کی دوسری سورت، سورۃ الحشر کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اتار دیتے اس قرآن مجید کو، علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، او پیارے نبی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ، یہ قرآن مجید ہم معمولی سمجھتے ہیں حافظ صاحب کو، ہم معمولی سمجھتے ہیں علماء کو، ارے یہ قرآن کے حامل ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 لوگوں کی عزت اللہ کی عزت، 3 لوگوں کی عزت اللہ کی عزت، ذی شیبۃ المسلم، وہ مسلمان جس کی داڑھی اللہ کے دین میں سفید ہوگی ہے، اس کی عزت اللہ کی عزت، حامل القرآن غیر الغالی، قرآن کو اٹھانے والا اور قرآن میں غلو نہ کرنے والا، اس کی عزت اللہ کی عزت، انصاف پسند بادشاہ کی عزت اللہ کی عزت۔ اللہ، معمولی بات نہیں ہے قرآن مجید، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن مجید
پارہ نمبر 13 سورہ رعد میں اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اگر ہم چاہتے اسی قرآن مجید کو ریموٹ بنا دیتے پہاڑوں کو چلاتے او قطعت به الارض یا زمین کو کاٹ دیتے او کلم به الموتى یا ہم مردوں سے بات کروا دیتے. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید ہے جس کو ہم بات سنتے جا رہے ہیں, ہم پڑھتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی, قرآن مجید کو صدیق عمر فاروق نے سمجھا تھا صرف سورہ بقرہ کے لیے 2.5 سال, سورہ بقرہ کے لیے, اور ہم تو ایک مہینے میں پورا قرآن پڑھ لیتے. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید ہے. اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس قرآن مجید کو کس کے پر نازل کیا؟ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اس قرآن مجید کو ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے پیارے نبی آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا. قرآن مجید سب سے پہلے قرآن مجید کے حامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ روحانی شاگرد, حفاظ, علماء, الحمدللہ. اور قرآن مجید پر چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا پارہ نمبر 14 کے پہلے صفحے میں, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس قرآن مجید کے ہم ہی محافظ ہیں. تورات, زبور, انجیل آج اصلی شکل میں نہیں رہی, لیکن الحمدللہ قرآن جب سے اترا ہے, جس انداز میں اترا ہے, 7 طریقے سے پڑھا جاتا ہے قرآن, اور الحمدللہ آج 7 طریقے پڑھنے والے موجود ہیں. یہ وہ پیاری کتاب ہے جس کے اندر زبر زیر تو چھوڑ دو, ایک نقطہ نیچے کا اوپر نہیں آ سکتا, اوپر کا نیچے نہیں آ سکتا. اگر کوئی زبر اور زیر کے اندر بھی غلطی کریں تو فوراً ننھے منھے حفاظ 10 سال کے 12 سال کے ہمارے بچے کہیں گے حافظ صاحب, عالم صاحب, صدر صاحب, آپ نے قرآن کو غلط پڑھا ہے, یہاں زبر نہیں ہے, زیر ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے, زیر اور زبر الفاظ تو چھوڑ دو, زیر اور زبر کے اندر بھی کوئی یہ نہیں آتا. اللہ اکبر. قرآن مجید یہ وہ عظمت والی کتاب ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی, صحیح الجامع کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1351 نمبر کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرات صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا, زندگی کے آخری لمحات میں, اللہ کے نبی نے کہا, اما بعد الا یا ایھا الناس, لوگو غور سے سنو, انما انا بشر, بے شک میں ایک انسان ہوں, یوشک ان یاتینی رسول ربی, قریب ہے کہ میرے رب کا فرشتہ میرے پاس آ جائے, فاجیب, اور میں اس فرشتے کی دعوت کو قبول کر لوں, یعنی ہو سکتا ہے کہ میں دنیا سے جلد رخصت ہو جاؤں گا, ایسے مجھے آثار دکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقْلَيْنِ, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ, ان میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب, فیہ الہدی والنور, اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے, ہدایت بھی اور روشنی بھی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ, جو میرے ہدایت نامے کی پیروی کرے گا وہ بدبخت ہو نہیں سکتا, وہ گمراہ ہو نہیں سکتا. پھر کیوں بھائی آج مسلمانوں پر نحوست چاہیے؟ کیوں مسلمان آج گمراہی کی شکار ہے؟ ارے بابا, یہ وہ کتاب
ہے نا؟ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی قوموں کی تقدیر دیکھی. یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں وہ یوسف کے زمانے کی عورتیں تھیں جس نے حسن یوسف کے سامنے انگلیاں کٹوا دی. ہے نا پارہ نمبر 12 میں؟ وہ یوسف کے زمانے کی عورتیں تھیں جس نے حسن یوسف کے سامنے انگلیاں کٹوا دی. میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹ کے رکھ دے. اللہ اکبر. ہے نا؟ خالی 2 قبیلے اوس اور خزرج، 100 سال تک جنگ لڑنے والے قبیلے، 100 سال تک باپ مرتا تو وصیت کر کے مرتا کہ دیکھ اس نے تیرے دادا کے ساتھ یہ کیا، اگر میری زندگی وفا نہ کر گئی، میری زندگی وفا کر گئی تو فلاں قبیلے سے بدلہ لے. 100 سال تک آپس میں ٹکرانے والے قوم اسی قرآن مجید کی بدولت متحد ہو گئے. ہے نا؟ یہی قرآن مجید کا اثر تھا. فاطمہ بنت خطاب، عمر کی بہن، بھائی سے مار کھانے کے باوجود بھائی کے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے کہتی ہے او خطاب کے بیٹے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں بھی پی ہوں. تو مارتے مارتے تھک گیا ہے، اللہ کی قسم میں مار کھاتے کھاتے نہیں تھکی ہوں. میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں سے نچوا لے، جب تک جان ہے ایمان باقی ہے. میں نبی کو چھوڑ نہیں سکتی، میں ایمان کو چھوڑ نہیں سکتی. حضرت عمر جیسے جلالی جمال میں آ جاتے ہیں، کہتے بہن بتا تو صحیح وہ قرآن کیا ہے. کہا اس قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، جا پہلے غسل کر پھر اس قرآن کو دے. بہن کے عزم اور استقلال نے عمر کو اسلام کی طرف راغب کیا. یہ قرآن کی تاثیر ہے، معمولی چیز نہیں. حضرت زید بن حارثہ کو لینے کے لیے ان کے پریوار والے آئے. اللہ کے نبی نے کہا زید تمہارے ابو آئے ہیں، تمہارے رشتہ دار آئے ہیں، تم کو لے جانا چاہتے ہیں. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. کون سی تاثیر تھی؟ یہی قرآن مجید کی تاثیر. کیوں؟ حضرت عائشہ نے کہا نا جب صحابہ کرام نے پوچھا پیارے نبی کے اخلاق کیسے ہیں، پیارے نبی کی رات اور دن کے ایکٹیویٹیز کیسے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز کیسے رہتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کأن خلقہ القرآن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا اخلاق کی عملی تصویر ہیں. جو قرآن تمہارے گھروں میں ہے یا مسجدوں میں ہے وہ قرآن صامت ہے، خاموش قرآن ہے. میرے نبی بولتا قرآن ہے، میرے نبی بولتا قرآن ہے. کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. ہے نا؟ کتنا انقلاب آ گیا. اللہ اکبر. اسی قرآن مجید کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ کتاب ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. کس کے لیے؟ من استمسک بھی وآخذ بھی، جو اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اس قرآن کو سہارا بنا لے. کانا علی الہدی، وہ ہدایت پر ہے. ومن اخطا، جو قرآن کے معاملے میں خطا کر جائے، ضل، گمراہ ہو جائے گا. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا، او میرے صحابہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور اس پر مضبوطی سے جمے رہو. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہے نا اسٹائل آ گیا. اسٹائل کیا ہے؟ میرے اور آپ کے موبائل میں ہے قرآن، یہاں پر بھی قرآن ہے، میرے پاس، آپ کے پاس بھی قرآن ہے نا؟ لیکن ایک پیاری حدیث ہے، صحیح الجامع کی بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو آدمی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، فَلْيَقْرَأْ فِي الْمَصْحَفِ،
کس میں پڑھے وہ؟ اس قرآن میں پڑھے جو مصحف میں ہے، جو دو اٹوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ پکا اور سچا مسلمان ہے، وہ قرآن مجید کو پڑھے، ہے نا؟ قرآن اس میں بھی ہے، لیکن اس کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے کی نشانی 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے بھائیوں، قرآن مجید یہ وہ مقدس کتاب ہے، ایک حرف۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو آدمی قرآن کے ایک حرف کو پڑھتا ہے نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی دیتے، اور اللہ کی نظر میں ایک نیکی 10 گناہ بڑھ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر کہا، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم، الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف حرف، میم حرف، لام حرف، الف لام میم، 30 نیکیاں مل گئے، 30 نیکیاں۔ ارے بابا صرف 10 منٹ میں سورہ ملک 10 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ، ہے نا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی 10 منٹ میں سورہ ملک 18,000 نیکیاں، ہاں، اور قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ، قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ، شافع مشفع، سفارش قبول کی جائے گی، 10 منٹ کا عمل۔ لیکن ہم کتنا پڑھتے ہیں بابا اللہ کے بندو؟ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، میری قوم کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ آگے بتاؤں گا میں اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے، یہاں سے فضیلت ابھی چل رہی ہے۔ میری قوم کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، یتدارسون بینہم، اور اللہ کی کتاب کی روشنی میں دراسہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ، غشیتہم الرحمہ، رب کی رحمت ان کو اپنے آغوش میں لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، ایسے قرآن پڑھنے والے کے لیے فرشتے رحمت کے پر بچھاتے ہیں۔ صاحب کا سندل جاتا ہے تو دھوبے کے گھر والے ساڑیاں بچھاتے نہیں بچھاتے؟ اور حافظ قرآن کے لیے ارے اللہ کے بندو، اللہ وحفتہم الملائکہ، پیارے نبی نے کہا اللہ کی رحمت کے فرشتے کہتے ہیں، او حافظ صاحب روڈ پہ نہیں، ہمارے پروں پہ چل کر کے تم جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم مہاڑی میں بیٹھے ہیں، ہم مہاڑی مسجد میں بیٹھے ہیں، شیخ خلیل سے قرآن سن رہے ہیں یا کسی عامر سہیل سے، ہم اللہ کے اس گھر میں بیٹھے، وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اس وقت میرا اور آپ کا ذکر عرش بری پہ ہو رہا ہے، عرش بری پہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جو ایسی ایکٹیویٹیز سے پیچھے رہ گیا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کبھی اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ اللہ اکبر۔ ارے اللہ کے بندو، میرا اور آپ کا معصوم بچہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد حافظ عامر سہیل کے پاس قرآن پڑھنے آتا ہے، یا میں اور آپ فجر کے اندر آتے ہیں، فجر کی نماز ہے نا، نیت یہ کہ فجر کی نماز میں پڑھوں گا، حافظ صاحب کے پاس بیٹھ کر درس سنوں گا، یا کچھ قرآن سیکھوں گا، یا 2 آیتیں سیکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اجری حاج وعمرۃ تامہ تامہ تامہ، اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ جو آدمی فجر کی نماز میں دین سیکھنے آتا ہے، قرآن سیکھنے آتا ہے، اللہ اکبر، اس کو عزت ملے گی، اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا 3 دفعے
3 دفعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیارے الفاظ ادا کی. سوچو میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن سے زمین میں سکون ملے گا اور زمین میں عزت ملے گی اور آسمان میں سکون ملے گا. صحیح الجامع کی ہی روایت پیارے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ. ابو سعید زندگی میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کو لازم بنا لو. کیوں؟ فَإِنَّهُ رَوْحَكَ فِي السَّمَاءِ. یہ عمل تمہارے لیے آسمان میں سکون کا ذریعہ بنے گا. وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ. اور زمین میں تمہارے مقام اور مرتبے کو اور اونچا کرے گا. اللہ اکبر، کتنا پیارا ہے نا. اسی لیے کیوں نہ ہو ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. کیوں نہ ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. کیوں نہ ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں ہے نا. وہاں مذہب کتابوں میں اور یہاں قرآن سینوں میں. اللہ اکبر، کتنا بڑا گریڈ ہے، کتنا بڑا مقام ہے میرے بھائی. ہاں، معمولی بات نہیں ہے. پھر قرآن مجید. بابا آج لوگ سفارش کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے، کس کس کے مرید نہیں بنے ہوئے، کہاں نہیں بھٹک رہے لوگ، کہاں نہیں جا رہے ہیں کہ یہ بابا ہمارے کام آئیں گے، یہ بابا ہمارے کام آئیں گے، یہ کام آئیں گے. کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا کا کوئی بابا کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ کی قسم. حدیث مصطفیٰ سنو. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن. لوگوں قرآن پڑھا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ یہ قرآن ہے جو تمہارے حق میں کل قیامت کے دن سفارش بن کر آئے گا. صحیح مسلم کے صحیح الجامع کی حدیث نمبر 4443. قرآن مجید. القرآن شافع مشفع ماہل مصدق من جعله امامه قاد الى الجنہ ومن جعله خلفه ساقه الى النار. قرآن کیا ہے؟ شافع، سفارش کرنے والا، مشفع، ضدی قسم کا سفارشی. اللہ کے نبی نے کہا ضدی یعنی اپنی بات کو منوا کے رہے گا قرآن. مشفع، ضدی قسم کا سفارش. اور اس کے بعد ماہل، جھگڑالو. قرآن پڑھنے والے کے بارے میں رب سے جھگڑے گا قرآن. اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. قرآن سفارشی ہے، ضدی قسم کا سفارشی ہے، جھگڑالو ہے. یہ رب سے جھگڑے گا پڑھنے والے کے بارے میں. مصدق، اور تصدیق بھی کرے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ امام، جو قرآن کو مقدم رکھے گا، قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، قرآنی احکامات کو یہ کرے گا، یہ قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا. ومن جعلہ خلفا، اور جو قرآن مجید کو پیچھے رکھا، بڑی بڑی ڈگریوں کے پیچھے پڑ گیا، یہ اس کو جہنم میں لے جائے گا. اللہ اکبر، یہ قرآن مجید ہے. اللہ اکبر. جانتے ہو؟ ٹھیک ہے، حافظ قرآن کو دنیا میں کیا ہوگا؟ 10 20 25 50 کا ہدیہ دیا جائے گا. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیے. اتنا ہی ہوگا نا. اس کے علاوہ کیا گریڈ ملے گا؟ ہے نا. جہاں دنیا کی ساری ڈگریاں ختم ہو جائیں گی، جہاں دنیا کے سارے اعزازات ختم ہو جائیں گے، قبر سے حافظ صاحب کا اعزاز شروع ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہداء میں، جب شہداء صحابہ کرام ہوتے تھے، کہتے تھے کہ ان شہداء میں سب سے پہلے حافظ قرآن کون ہے، لاؤ اس کی تکریم کر کے سب سے پہلے قبر میں ان کو اتارو.
آپ کو جانتے ہیں 7 سال کے بچے عمرو ابن ابی سلمہ 7 سال کے بچے اپنے قبیلے کی امامت کی. امامت جب کیے اور حالت یہ تھی کہ پہلے مرد آگے، درمیان میں بچے، پھر عورتیں ہوتی تھی. ایسے ایسے 2 3 فلور کی مسجدیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اتنے وسائل نہیں تھے. کپڑا ذرا ڈھنگ کا نہیں تھا امام صاحب کا. عورتوں نے کہا امام کی آواز بڑی پیاری ہے، امام پڑھتے بہت اچھا ہے لیکن کپڑا ڈھنگ کا نہیں ہے. عورتوں نے اپنے مردوں سے شکایت کی تو مردوں نے بہترین کپڑا سلایا. حضرت عمرو بن ابی سلمہ کہتے ہیں میری قوم نے اس وقت جو مجھے ایک لباس سلایا بہت خوشی ہوئی مجھے. عمرو بن ابی سلمہ 7 سال کے بچے لیکن قوم کے امام بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء القرآن یوم القیامہ، قرآن آئے گا قیامت کے دن. ننھے منھے حافظ صاحب سے کہے حافظ صاحب آؤ. حافظ صاحب کو لے کر جائے گا. کہاں جائے گا؟ رب کی عدالت میں. فیقول یا ربی حلہ، اے اللہ اس کی عزت افزائی کر دے. فیلبس تاج الکرامہ، قرآن کی سفارش پر اللہ تعالیٰ کرامت والا تاج پہنائے گا. پھر وہ قرآن کہے گا یہ ربی زد ہو، اللہ اور اضافہ کر اور شایع نشان اس کو دے دے. فیلبس حلۃ الکرامہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت والا لباس، تکریم والا لباس پہنائے گا. پھر ثم یقول، پھر کہے گا اللہ تو اس سے راضی ہو جا، راضی ہو جا. فیرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. اور اللہ کی رضامندی جنت سے بڑا ٹکٹ ہے. اللہ اکبر. اللہ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا جنتیوں خوش ہو؟ کہتے ہیں ہاں عرب کیسے خوش، اس سے بڑا انعام چاہیے؟ اللہ جنت سے بڑا انعام کیا ہے؟ جنت سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضامندی. اللہ اکبر. تو حافظ قرآن سے اللہ راضی ہو جائے گا. حافظ قرآن کو جب اللہ تعالیٰ عزت والا یہ کرے گا، حافظ قرآن کے ماں اور باپ کے سروں پر 2 ایسے سونے کے تاج رکھے جائیں گے جس کے سامنے سورج کی روشنی متھم پڑ جائے گی. کہاں؟ انبیاء کی مجلس میں، صحابہ کی مجلس میں، محدثین، مفسرین، اولیاء، اتقیاء، یہ سارے لوگ رہیں گے. حافظ صاحب کو قرآن لے جائے گا. اللہ اکبر. میرے بھائی کتنا بڑا گریڈ ہے نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل القرآن اہل اللہ خاصہ، قرآن والے ہی اولیاء اللہ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد اسلام میں جائز ہے اسلام میں نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فتنتین، حسد کرنا ہو، حسد بمانے غبطہ. ایک ہوتا ہے حسد سامنے والے کی پوزیشن ڈاؤن ہو جائے، اس پوزیشن کا مالک میں بنوں، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے نا. ایک ہوتا ہے سامنے والی کی بھی پوزیشن برقرار رہے، اللہ مجھے بھی وہ مقام دے دے. اس کو کہتے ہیں عربی میں غبطہ، اردو میں رشک. واہ واہ واہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے، 2 لوگوں پر حسد کرو. ایک جس کو اللہ نے پیاری آواز دیا ہے، قرآن کا قاری بنایا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، یا عالم دین بنایا ہے، اور رات دن قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی روشنی میں دین کی باتیں کرتا ہے. حسد کرنا ہے اس پر کرو. دوسرا اس مالدار پہ کرو جس کو اللہ نے مال اور دولت بھی دیا ہو اور وہ اپنے مال اور دولت کو اللہ کے دین. دیکھو اللہ جزائے خیر دے، بھائیوں نے کتنا سجا کر ہے نا. آج گلبرگہ کے اندر یہ مسجد ایک ماڈل ہو گئی. لوگ کہتے ایک دور وہ بھی تھا ہماری محلے کا، اور آج ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی اللہ کے اس گھر کو سنوارے، اللہ ان کی زندگی کو سنوارے، اللہ تعالیٰ ان کی کاروبار میں ترقی دے، ہے نا. ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا تھا، متولیوں کے گھر عالیشان ہوتے تھے، بڑے لوگوں کے بنگلے عالیشان ہوتے تھے، اور اللہ کے گھر بڑے عجیب غریب، ہے نا. آج کسی غیر کو بھی لائیں تو ماشاءاللہ خوشی ہو جائے گی کہ بھئی ماشاءاللہ اتنا اچھا ہوتا ہے. اللہ کے گھر کو سنوارنا چاہیے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین انسان وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الماہر بالقرآن، قرآن کو بہترین انداز سے پڑھنے والا، الماہر بالقرآن،
مع السفرۃ الکرام البرر، قیامت کے دن یہ بزرگ فرشتوں کی صف میں ہوگا۔ کیا آپ کی خواہش نہیں کہ آپ کا بیٹا اس صف میں جائے؟ آپ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا پوتا اس صف میں جائے، آپ کا نواسا اس صف میں جائے، یا میں جاؤں یا آپ جائیں؟ خواہش نہیں؟ ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ بابا یہی تو ہے دین اسلام۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البرر، قرآن کی تلاوت پیارے انداز سے کرنے والا بزرگ فرشتوں کے سب میں ہو۔ یہ ہو گیا قرآن کی صرف فضیلت اور اس کا۔ اب قرآن کا حق کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور حق تلاوت کے ساتھ، حق تلاوت ترتیل، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ۔ کیسے؟ قراءت القرآن، پہلے تو قرآن کو پیارے انداز سے پڑھتے ہیں، پھر اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں، رک رک کر کے پڑھتے ہیں، تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اور قرآن کی رعایت کے ساتھ پڑھتے ہے نا۔ کہیں جنت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے جنت کا ذکر آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم جنت کے باغیچوں میں چل رہے ہیں۔ جہنم کا ذکر آتا تو ایسے لگتا تھا کہ بس خوف طاری ہو جاتا۔ ارے بابا آج ہمارے اندر قرآن 6666 آیتیں پڑھ رہے ہیں، کوئی اثر نہیں۔ جنات کیسے سرکش کو، بابا آدم کے پہلے بھی، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی جنات تھے، انسان نہیں تھے، ہے نا۔ تبھی تو جب انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں روئے زمین پر اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ کیا تو ایسی مخلوق کو بنائے گا جو خون بہائے گی؟ فرشتوں نے کیوں کہا؟ جنات کو دیکھے تھے، سرکش قوم، جنات سرکش قوم، بابا آدم کی پیدائش سے پہلے بھی آج بھی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کا نزول ہوا، صرف 10 آیتیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، 10 آیتیں سنی، ہزاروں برس کے سرکش جنات شیاطین کی زندگی بدل گئی، زندگی بدل، صرف 10 آیتوں پہ۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہاں کیا کہا انہوں نے؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، پیارے نبی کہہ دیجئے، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جن کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ استمع، ایک ہوتا ہے سمیع، اسمع، سننا، یوں لذت کے لیے سننا۔ کس کی آواز؟ قاری صاحب کی آواز، خلیل الرحمن صاحب کی آواز اچھی ہے، عامر سہیل کی اچھی ہے، سدیس کی اچھی ہے، شریم کی اچھی ہے، صرف ٹیسٹنگ کے لیے۔ ایک ہوتا ہے کیا پڑھ رہے ہیں، اس پر غور فکر ہے نا۔ قرآن نے کچھ، یعنی جنات نے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے 10 آیتیں انہوں نے سنا، زندگی کی کایا پلٹ گئی، اور اسی وقت انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، فآمنا بہ، ہم ایمان لائے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم رب کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ ارے بابا آج شبینہ بنایا جا رہا ہے، 10 دن میں قرآن ختم کرا جا رہا ہے، تاجروں کے لیے قرآن الگ انداز سے کیا جا رہا ہے، قرآن کا جتنا بھونڈا مذاق اب ہو رہا ہے نا، یہی وجہ ہے نا کہ مسلمان جو پٹ رہے ہیں، مسلمان جو ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر جو آج آفتیں آتی جا رہی ہیں۔ 17 رمضان کو جو ہے نا دلی کے اندر میں نے پوری امت مسلمہ کا ایک پلیٹ فارم قائم ہو کر کے وقف امینڈمنٹ بل کے بارے میں یہ ہوا، یہ ساری حالتیں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ کیوں بنے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس قدر بے توفیق بھی یہ فقیہان حرم ہے نا۔ آج قرآن ہمارے اندر نہیں، ورنہ یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا، چند آیتیں زندگی کو بدل گئی، لیکن آج کیوں نہیں ہو رہا؟ 6666 ہم غور سے نہیں سن رہے، اللہ تعالیٰ۔ اچھا قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ اچھا قرآن تاہا یاسین اب ہے نا، ایک پیارے نبی کی حدیث سنو، مسند دارمی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3415، بڑی پیاری حدیث، مجھے بھی پہلی دفعہ آج
تقریر کی تیاری کے دوران یہ حدیث ملی، بڑی پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض. آسمان اور زمین کی بناوٹ سے 1000 سال پہلے، آسمان اور زمین کی بناوٹ سے 1000 سال پہلے اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے سورہ طٰہٰ اور یاسین کو پڑھا. فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن کو سنا، فرشتوں نے کیا کہا؟ طوبیٰ لأمۃ ینزل علی ھذا، خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس امت پر سورہ طٰہٰ اور یاسین جیسی پیاری صورتیں نازل ہوگی. پھر فرشتوں نے کہا وَطُوبَىٰ لِأَجْوَابٍ تَحْمِلُ هَذَا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو اٹھاتے ہیں، ان کے حافظ. اللہ اکبر. پھر کہا وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، ان فرشتوں نے فرمایا خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو اپنی زبانوں سے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ پڑھتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم پڑھتے ہیں. کس کا تاثر تھا؟ فرشتوں کا. اللہ. تو قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ یہی وجہ تھے نا حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ. بس 6 منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کروں گا انشاءاللہ. ہاں، اسید ابن حضیر سورہ کہف پڑھ رہے تھے، ننھا منا بچہ بازو میں تھا، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، رات کی تاریکی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی لالٹین اوپر سے نیچے اتر رہی ہے، اور ان کے بازو، ان کا ایک سواری تھا، گھوڑا یا گدھا کچھ تھا، وہ بدکنے لگا اس کو دیکھ کر. حضرت اسید کہتے ہیں میں قرآن بند کرتا، وہ لالٹین جو نیچے آ رہی تھی وہ اوپر جانے لگی. بعد میں صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے سنا اللہ کے رسول میں رات میں قرآن پڑھ رہا تھا اور ایسے ایسے اللہ کے رسول صاحب فرماتے اسید اگر تم پڑھتے جاتے تو پوری امت اس روشنی کا مشاہدہ کرتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا، شافع مطلق اللہ، جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ میرے نبی سے کہو وہ ابی ابن کعب کو بلا کر قرآن سنے. حضرت ابی ابن کعب کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ابی قرآن پڑھو. یا رسول اللہ میں پڑھوں؟ کہتے ہاں. یا رسول اللہ میں پڑھوں؟ ہاں. یا رسول اللہ میں پڑھوں؟ ہاں ابی تم ہی پڑھو. چوتھی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابی اللہ نے خاص طور پر تم سے قرآن سننے کے لیے کہا ہے. حضرت ابی نے کہا، کہتے اسمانی یا رسول اللہ، اسمانی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اللہ نے میرا نام لیا، میرا نام لیا، میرا نام لیا. آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا کہ ابی کو بلا کر قرآن سنو. عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنے کرتے تھے. تو پیارے نبی کی طبیعت ناساز ہوتی تو قرآن حضرت بلال سے کہتے بلال قرآن مجید. اب پڑھنا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زین القرآن باصواتکم، اپنی پیاری آواز کو سوار کر کے پڑھو. حسن الصوت زینت القرآن ہے نا. پڑھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. رکھیں گے ایک دن بھی تراویح نہیں پڑھائیں گے، فوراً کہیں گے کیا کہیں گے؟ مظہر صاحب، امجد صاحب کیسے ڈھنکا لائے جی، بھیجو جی سے پہلے. اب ایک 20,000 جانے تو بہترین لو جی. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ہاں، ایک دن برداشت نہیں. پھر میں اور آپ قرآن زندگی بھر ایسے ہی پڑھتے رہے الف لام میم ذالک الکتاب. نہیں، قرآن کو پیار زین القرآن بحسن صوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ میری امت کا فرد نہیں جو قرآن کو غنا ترنم پیاری آواز سے نہ پڑھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگر خلیل الرحمن کی آواز میں سریلی نہ ہوتی تو آپ بلاتے ہیں؟ بلاتے ہیں؟ نہیں بلاتے. کیوں؟ اس لیے کہ پیاری آواز ہے، اچھا پڑھتے ہیں، حافظ صاحب ہے، انہوں نے تربیت پایا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پڑھو تو پیاری آواز سے پڑھو. حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پیارے نبی سے عشاء کی نماز میں قرآن سنا. والتین والزیتون، اتنی پیاری آواز سے پڑھیں، کہتے ہیں ہم نے کبھی اتنی سریلی آواز کسی سے سنا ہی نہیں ہے.
اور فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اچھے قاری قرآن کی آواز کو کان لگا کر سنتے ہیں. کون؟ اللہ تعالیٰ خود سنتے ہیں. اللہ کے نبی اللہ اشد غزنا الى الرجل حسن الصوت بالقرآن. اللہ تبارک و تعالی پیاری آواز والے قاری قرآن کی آواز کو بڑے کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ اکبر. لہذا میرے بھائیوں قرآن کے معنی اور مطالب پر وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ اور تدبر کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو سکتی تھی، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا. اللہ جزائے خیر دے ان بھائیوں کو جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور میں تقریباً 50 منٹ آپ کے سامنے خطاب کیا ہوں، ہے نا. قرآن کو اچھے انداز سے پڑھو. اللہ نے اولاد دیا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے اور آپ کے قیام کو، سیام کو، صدقات اور خیرات کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کے جو ماشاءاللہ یہ مجلس سجائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جذبات صادقہ کو اللہ قبول فرمائے. روزی روٹی میں، آل اولاد میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں، آل اولاد میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں خیر و برکت عطا فرمائے. اور جو کچھ باتیں آپ سنیں کوئی عمل کی کوشش کرے تاکہ یہی باتیں میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو بیمار ہیں شفا دے، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب میسر فرمائے. رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت، عافیت، امن و سکون کے دروازے کھول دے. اور ہمارے وہ سارے بزرگ جو کبھی یہاں کے متولی تھے، مصلی تھے، رہتے تھے، میں جانتا ہوں ان کو کیونکہ میں 88 میں سب سے پہلے تراویح پڑھانے، آج وہ سارے بزرگ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے. اللہ انہیں کروٹ کرو جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی اس محنتوں کو قبول فرمائے. آخرت کے سارے مراحل میں آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. آمین. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.